अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। व्यूवर्स, पीटीआई की पटिशन पर समाअत से पहले ही सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद बाकायदा बिल जो है वो एक एक्ट बन गया है। हम अपने आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर सोलंकी साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन तरमीमी बिल तो एक एक्ट बन गया है, पीटीआई ने जो उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, जो उन्होंने चैलेंज दिया था एक अदालत में, उसके ऊपर तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ, तो क्या आगे इसके ऊपर कुछ होगा काम के नहीं? हाँ बिल्कुल, पिटीशन तो पीटीआई ने कल की थी, लेकिन आज आसिफ अली जरदारी ने सदर ममलिकत ने उस पर बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन को चला गया है, गज़ेट में शामिल हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। इम्कान कभी यही है, जब तक हमारा वीलाग पहुँचा होगा व्यूअर्स के पास तब तक वो हो चुका होगा, जो इम्कान है। सही। लेकिन होता ये है कि पहले माजी में भी हमने कुछ चीज़ें देखी हैं। तो फ़िलहाल जजेज़ हैं छुट्टी पे। सही। जो पीटीआई को रिलीफ देने वाले जजेज़ हैं वो छुट्टी पर चले गए हुए हैं, तो पीटीआई परेशान इसमें है। अब वो जज भी परेशान है। सच्ची बात यह है कि जो अंदाज़ा है कि जज भी परेशान होंगे कि भाई हम तो छुट्टियों पर आ गए और पार्लियामेंट ने तो सारा हमारा जो किया धरा था वो ख़त्म कर दिया, उस पर पानी फेर दिया। जो हमने रिलीफ दिया बिन मांगे पीटीआई को, और वो इन्होंने कानून साजी करके फिर ख़त्म कर दिया। अब ये नया कट्टा खुल गया है इस बिल के मंजूर हो जाने के बाद, एक्ट बनने के बाद। अब इसकी खिलाफ वर्जी होगी ये फ़ैसला। अब ये पीटीआई के सारा कुछ रिवर्स हो गया, फ़ैसला रिवर्स हो गया। फ़ैसले की जो हैसियत थी अब वो ख़त्म हो गई, और अब पार्लियामेंट इसको नहीं मानेगी बिल, क्योंकि ये 2017 से ही नाफिज़ुल अमल किया गया है ना, फौरी नाफिज़ुल अमल होगा, और ये लागू 2017 से होगा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर कर दी गई हैं। और अब पीटीआई भी परेशान है और जजेस भी यकीनन परेशान होंगे कि अब हम क्या करें। अब जो पिटीशन जो की गई है ना पीटीआई की तरफ से, उसके लिए भी उसमें भी सवालात उठाए जा रहे हैं। सही। उसमें सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि पिटीशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि फ़लाँ आर्टिकल को जजेस छेड़ेंगे, फ़लाँ को छेड़ेंगे, तो एडवांस में ऐसा लग रहा है कि जजेस से मुशावरत करके पिटीशन दायर की गई है या जजेस ने लिखवाई है। ये ऐसा तसर मिल रहा है पिटीशन से। सही। तो बहरहाल पिटीशन तो चली गई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अभी काबिल समाअत होने का फ़ैसला भी जजेस ने आके करना है, और फिर जो बेंच का फ़ैसला है वो भी होना है कि यही बेंच सुनेगा 13 रुकनी या नया बेंच बनेगा। ये सारे फ़ैसले अभी होने हैं। सही। और काबिल समाअत है भी या नहीं है इसका भी फ़ैसला नहीं हुआ। तो जजेस छुट्टियां ख़त्म करके आएंगे। अब जजेस के लिए ये भी तसव्वुर था, एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद वो छुट्टियां मुख्तसर करके आ जाएं, आके अदालत लगाएं, लेकिन फ़िलहाल तो छुट्टी पर गए हैं, क्योंकि चीफ़ को इनकार किया था, चीफ़ जस्टिस को, जब नून लीग की और पीपल्स पार्टी की पिटीशनें आई ना, बिल्कुल अपीलें आईं कि इस पर नज़रसानी करो, तो उस वक़्त चीफ़ जस्टिस ने इनको कहा कि भाई ये बेंच बनाओ। कमेटी होती है 3 रुकनी ना, बिल्कुल, उसमें चीफ़ जस्टिस भी हैं और 2 और जजेस हैं, मंसूर अली शाह हैं और मुनीब अख्तर हैं। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर दूसरी कैंप में हैं, और चीफ़ जस्टिस आइन और कानून को फॉलो करने वाले कैंप में हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि जी हम तो छुट्टियों पे जा रहे हैं। सही। तो अब छुट्टियों पे अगर नून लीग और पीटीआई पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तों के लिए वो छुट्टियों पे आएँ, तो पीटीआई की दरख्वास्त पर कैसे छुट्टियां कैंसिल करें, ये भी सवाल है उनके लिए। तो मुश्किल है उनके लिए कि छुट्टियां मुख्तसर करके आ जाएं। मेरा ख्याल है ये सितंबर में इसका कोई फ़ैसला होगा। लेकिन फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी अपील दायर कर दी है, नज़रसानी अपील, और अमल दरामद भी अभी तक उस पर नहीं हुआ, और मेरा ख्याल है कि ये रिवर्स हो जाएंगे फ़िलहाल। सही। बिल में क्या क्या तरमीम पेश की गई हैं और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? बिल में एक तरमीम ये की गई, तरमीम तो मतलब एक फ़िलहाल तरमीम हम नहीं कह सकते, उसमें वजाहतें की गई हैं। सही। एक बाज़ाब्ता तरमीम होती है ना, नई शिक्कें शामिल करनी होती हैं, वो इन्होंने नहीं की, बल्कि उसको थोड़ा क्लियर किया है पुराने जो अपना शिक्कें थी। सही। एक उसमें ये किया गया है कि भाई जो पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ी उसको पार्लिमानी पार्टी करार नहीं दिया जा सकता। जिस तरह मुअज़्ज़िज़ जजेस ने पीटीआई को पार्लिमानी पार्टी करार दे दिया रिलीफ देने के लिए,
اور نئی پارٹی تخلیق کر دی، تو اس پر انہوں نے کلیئر کیا ہے بل میں کہ کسی بھی ایسی جماعت کو سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت پارلیمانی پارٹی قرار نہیں دے سکتی جو الیکشن نہیں لڑی. صحیح. ٹھیک ہے، تو اب پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نہیں رہی اس قانون کے تحت. صحیح. اور دوسرا یہ لکھا گیا ہے کہ بھائی جس جماعت نے الیکشن کمیشن میں وقت پہ مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہیں کرائی، صحیح. اس کو بھی مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. صحیح. اور تیسرا یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ جو آزاد ارکان 3 دن کے اندر آئین میں لکھا ہوا ہے 3 دن کے اندر کسی جماعت کو جوائن نہیں کرتے تو اس کے بعد وہ آزاد ہی رہیں گے، وہ کسی جماعت کو پھر جوائن نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ نے ان کو 15 دن دیے اور وہ بھی ابھی دیے ہیں. الیکشن کو گزرے وقت ہوا ہے، اتنے مہینے ہو گئے ہیں، انہوں نے ابھی وقت دیا ہے 15 دن کا. یہ بھی غیر آئینی غیر قانونی طور پر دیا گیا ہے. ایک اور بھی چیز اس میں شامل کی گئی ہے کہ جو کوئی ممبر آزاد ممبر بیان حلفی دے کے ایک جماعت کو جوائن کر رہا ہے تو اب وہ حلف نامہ واپس لے کے پھر دوسرا حلف نامہ جمع کرا کے دوسری جماعت کو جوائن نہیں کر سکتا. صحیح. جو جس میں ہے وہ اسی میں رہے گا. صحیح. اب اس طرح پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے نہیں رہے اب اس قانون کے تحت، اور وہ سنی اتحاد کونسل کے تو فی الحال ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی تسلیم کر لیا تھا، لیکن اب اس قانون کے تحت سنی اتحاد کونسل بھی پارلیمانی پارٹی نہیں رہے. صحیح. کیونکہ وہ بھی تو الیکشن نہیں لڑی. بالکل. جس طرح پی ٹی آئی نہیں لڑی، سنی اتحاد کونسل کا سربراہ حامد رضا جو ہے صاحبزادہ، وہ اپنی پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا. صحیح. انہوں نے کسی ایک ممبر کے لیے ٹکٹ جاری نہیں کیا. صحیح. اور ایک ممبر ان کا نہیں ہے پارلیمنٹ میں کسی بھی صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں، تو وہ پارلیمانی پارٹی کیسے بنی، کیسے ہوئی؟ تو اب یہ دونوں پارلیمانی پارٹیز نہیں رہیں. پی ٹی آئی کے ممبران آزاد کے آزاد رہ گئے ہیں، اور جو 81 ممبران ہیں مخصوص نشستوں والے، یہ تو پی ٹی آئی کے سارے آزاد ہو گئے نا. بالکل. اچھا، مخصوص نشستوں والے جو ہیں وہ اب جو ہے سمجھے وہ بھی آزاد ہو گئے ہیں، اب وہ کسی جماعت میں نہیں ہے فی الحال. اور سنی اتحاد کونسل کو جب ختم کر دیا سپریم کورٹ نے، ان کی درخواست خارج کر دی اور اس کو مانا ہی نہیں کہ یہ ممبران آپ کے ہیں، اب وہ پی ٹی آئی میں بھی نہیں رہے سمجھے. صحیح. سب کو پی ٹی آئی میں بھیج دیا تھا، جو پی ٹی آئی جو آلریڈی موجود ہیں پارلیمنٹ میں وہ بھی، اور جو مخصوص نشستوں والے دیے گئے تھے پی ٹی آئی کو وہ بھی اب پی ٹی آئی کے نہیں رہے، اب وہ سارے آزاد ہو گئے ہیں. صحیح. کیا ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ قانون مکمل نافذ کر دیا گیا اور پھر سپریم کورٹ کی جانب سے اس کو ختم کر دیا گیا ہو؟ بالکل ہوا ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ ابھی ریسنٹلی جسٹس بندیال کے دور میں ہوا تھا. صحیح. عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں اس نے یہ کیا تھا کہ ایک قانون منظور کرایا تھا پی ڈی ایم کی حکومت نے. اوکے. وہ میرا خیال ہے کوئی نیب ترامیم کا تھا یا انتخابی اصلاحات کا، کوئی مجھے پراپر یاد نہیں آ رہا، لیکن کوئی قانون تھا. صحیح. وہ ابھی پورا قانون مکمل نہیں بنا تھا. صحیح. اس میں ابھی پروسیس ہونا تھا کچھ، تو بندیال صاحب نے اس سے پہلے یعنی قانون بننے سے پہلے وہ ہوا میں تھا، اس کو مسترد کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا کہ عمل درآمد روک دیا تھا کہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. بھائی پہلے قانون بننے تو دیں. بالکل. یعنی قانون بنا ہی نہیں ہے. یہ اس طرح بالکل کیا تھا جس طرح عمران خان کو جو تھوک یعنی ہول سیل کے حساب سے جو ضمانتیں دی جا رہی تھی تمام مقدمات میں، اس میں یہ بھی کہا گیا تھا ضمانتیں لیتے وقت کہ جو آنے والے دنوں میں عمران خان پر مقدمات بنائے جائیں گے فرض کریں تو ان میں بھی ضمانت ان کو ہم ایڈوانس میں دے دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی سہولت کاری یہ بندیال صاحب نے کی. لیکن اس سے پہلے افتخار محمد چودھری کے دور میں 18ویں ترمیم جب منظور ہوئی تھی تو 18ویں ترمیم نافذ العمل ہو چکی تھی. اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ نے افتخار محمد چودھری نے چیف جسٹس آف پاکستان نے پارلیمنٹ کو ہدایات دیں کہ بھائی ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے 18ویں ترمیم میں. صحیح. اس کو آپ ٹھیک کریں دوبارہ. پھر حکومت کو نئی ترمیم کرنی پڑی تھی 19ویں آئینی ترمیم، جس کے تحت ججز اپائنٹمنٹ میں پھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کا کردار بڑھا دیا گیا. اور اس طرح وہ قانون اس کو بھی نہیں مانا تھا. تو یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، سپریم کورٹ کرتی رہی ہے. تو اس دفعہ بھی کبھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ پی ٹی آئی کو ریلیف اس میں بھی دے سکتی ہے. جو ججز بن مانگے ریلیف دے سکتے ہیں
تو وہ اب تو پی ٹی آئی پٹیشن داخل کر چکی ہے. پہلے پی ٹی آئی کلیم نہیں کر رہی تھی. ججز پوچھ رہے تھے نا وکلاء سے کہ بھائی پی ٹی آئی کو یہ دی جا سکتی ہیں سیٹیں یا نہیں دی جا سکتی, لیکن وکلاء نے کہا, جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں انہوں نے کہا نہیں, پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی, پی ٹی آئی کا حق نہیں بنتا. اب پی ٹی آئی ڈھٹائی کے ساتھ سپریم کورٹ چلی گئی ہے کہ بھائی ہمارا حق ہے. بھائی آئین کے تحت آپ کا حق ہے نہیں, قانون کے تحت آپ کا حق ہے نہیں, سپریم کورٹ نے آپ کو ریلیف دیا تو آپ شیر بن گئے. بالکل. اب وہ کلیم کر رہے ہیں. صحیح. یعنی پہلے کلیم نہیں کیا پی ٹی آئی نے, جب کیس چل رہا تھا وکلاء نے بھی کہا پی ٹی آئی کا حق نہیں بنتا, پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی. اب کس منہ سے یہ مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت. لہذا یہ فیصلہ جب اب غیر مؤثر ہو گیا پارلیمنٹ کے نئی قانون سازی کے بعد, تو اس فیصلے کے تحت تو ان کو ملیں گی بھی نہیں. تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ ان کا, اب یہ بھی جھوٹ پکڑا جائے گا. مطلب یہ نااہلی کی تلوار الگ لٹک رہی ہے ان کے اوپر. 2 قوانین ان پر نافذ ہوتے ہیں. ایک وہ جو میں نے بتایا تھا پہلے بھی, حلف نامہ جھوٹا پہلے والا, بالکل. دوسرا حلف نامہ بھی دے دیا ہے نا. بالکل. تو ایک تو حلف نامے کے تحت, اور دوسرا قانون یہ ہے کہ اسپیکر بھی ان کو نااہل کر سکتا ہے, ڈی سیٹ کر سکتا ہے پی ٹی آئی کے ان ارکان کو, مخصوص نشستوں والوں کو, کہ بھائی یہ صادق اور امین نہیں رہے. صحیح. ہاں, تو اسپیکر کو نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو کسی کو درخواست دینی چاہیے, یا یہ جو متاثرہ ارکان ہیں نون لیگ, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے, جو حلف اٹھا چکے تھے, ایوانوں میں پہنچ چکے تھے اسمبلیوں میں, اب ان کو اسمبلی سے باہر نکال دیا گیا. تو یہ متاثرین ہے نا, تو یہ بھی جا سکتے ہیں. تو لیکن بہرحال دیکھتے ہیں, ابھی فی الحال قانون بن چکا ہے, اب ججز واپس آئیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر دیکھیں گے. بہت شکریہ. جی ویورز, یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی. کل ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.